جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت کو مجبوراً نہایت ہی بوجھل دل کے ساتھ فیول پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں تیل اور دوسری اجناس کی اور کموڈٹیز کی قیمتیں یوکرین وار کے بعد ایکسپوننشلی گرو کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو تیل کی قیمت ہے، اس پہ حکومت نے تمام ٹیکس اور ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے، اور ہم صرف قوت خرید کے اوپر اس پرائس کو لوگوں کو دے رہے ہیں۔ پاکستان میں اس سے پہلے یہ گنجائش ہوتی تھی کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کو ہمیشہ حکومت قوت خرید سے مہنگا بیچا کرتی تھی، چونکہ اس کے اوپر ڈیوٹیز اور لیویز لگتی تھیں اور ان سے حکومت اپنے ٹیکس اکٹھا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ ان کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، تو حکومت نے تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں۔ اس کے باوجود جو اتنی اضافے والی قیمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی معیشت جہاں کھڑی ہے، اس کی ذمہ داری کے اوپر کسی وقت بھی پچھلی حکومت کے لوگ کسی بھی جگہ پر آ کر ہمارے ساتھ مباحثہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو اپنی وزارت کے حوالے سے ہی بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے، کہ معیشت کا پہیہ ڈیولپمنٹ بجٹ سے چلتا ہے۔ جب کسی معیشت میں ترقیاتی بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ معیشت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ معیشت اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کے انفراسٹرکچر کے بارے میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی، جس سے اس کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس سے پیشتر 17-18 کے بجٹ میں دفاع کے لیے 1000 ارب تھا اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 1000 ارب تھا۔ نہ دفاع کا خرچہ ڈیولپمنٹ کو کاٹ کے 1000 ارب دیا گیا، اور نہ ڈیولپمنٹ کا 1000 ارب دفاع کو کاٹ کر دیا گیا۔ حکومت نے دفاع اور ڈیولپمنٹ کے میرٹس کے اوپر ان کی ضرورت کے مطابق انہیں فنڈز فراہم کیے، اور دونوں 1000 ارب پر برابر تھے۔ آج جب میں واپس 4 سال بعد اس منصب پہ آیا ہوں تو وہی ترقیاتی بجٹ جو ہم 1000 ارب پہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ 900 ارب پہ پہلے ہوا، اور اس کے بعد 550 ارب پہ اس کا نظر ثانی ٹارگٹ کر دیا گیا۔ تو گویا آج ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ 4 سال پہلے سے 50% کے حصے پر ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے صاف بتلا دیا، یہ ہماری حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے، کہ اپریل، مئی اور جون آخری سہ ماہی کے لیے وزارت خزانہ ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا مقام کبھی نہیں آیا کہ وزارت خزانہ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کی 1 سہ ماہی کی قسط روک لی ہو اور کہا ہو کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں جن سے ہم یہ جاری کر سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی فیکٹ ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ گزشتہ حکومت معیشت کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ اور آج جو عمران نیازی صاحب اپنی تنقید کر رہے ہیں، وہ ذرا اپنی حکومت کے کارناموں پہ غور کریں۔ آج پاکستان جب IMF کے سامنے بیٹھتا ہے تو IMF یہی کہتا ہے کہ آپ کی حکومت نے، ہم عبدالحفیظ شیخ کو نہیں جانتے، ہم شوکت ترین کو نہیں جانتے،
ہم حکومت پاکستان کو جانتے ہیں جن کے وزرائے خزانہ نے ہمارے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان جس معاہدے کے سامنے کھڑا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا معاہدہ ہے، جس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمام سبسڈیز کو بھی ختم کریں گے اور مزید ٹیکس بھی عائد کریں گے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول 300 روپے تک جائے گا، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا IMF کے ساتھ طے کر کے گئے ہیں۔ ان حالات میں کہ جب معیشت کو دیوالیہ کر کے گزشتہ حکومت چھوڑ گئی اور ملک کے تمام جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان پر بھی شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا اور ایک ملک کے اندر امپورٹ لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی، جبکہ امپورٹس کو سپریس کیا جانا چاہیے تھا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو ان غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے اپنے تمام سالوں میں ملک کی معیشت کو سنبھالا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کس چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسائل کا چھتا ہے کہ جس میں بہت تکلیف دہ حالات ہیں اور حل بھی تکلیف دہ ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی ٹو دا کنٹری کمز بیفور آر پولیٹیکل انٹرسٹ۔ ہمارے سامنے چوائس تھی کہ اپنی سیاست کو بچائیں۔ اگر ہم نے سیاست کو بچانا ہوتا تو 1-2 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرا کے ملک کو ایک اور بے یقینی میں پھینک دیتے، کیونکہ پھر 3 مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہ ہوتی کہ جس سے کوئی بات چیت کر سکتا یا جو کوئی مستقل فیصلہ کر سکتی، اور 3-4 مہینے کا بحران پاکستان کی معیشت کو تباہ کن صورتحال سے دوچار کر سکتا تھا۔ پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت تھی، تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کریں گے لیکن پاکستان کی معیشت کو اور اس کے مستقبل کو سنبھالیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم اس بحران سے نکلیں گے، معیشت سنبھلے گی تو ہماری سیاست بھی سنبھالی جائے گی۔ لیکن اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت پاکستان کو ان خطرات سے بچانے کا وقت ہے کہ جو ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے، آج وہ پاکستان میں ایک ایسا انتشار پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی اداروں کی بنیادوں پر وہ حملہ آور ہیں۔ عمران خان صاحب کے مسلح افواج کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے جو بیانات ہیں اور جو تحریک انصاف کے ان کے ورکر ہیں، ان کے ذریعے جس طرح کی وہ مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ہائیبریڈ وار کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو آج کل دشمن ملک کسی ملک کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ممنوع فنڈنگ کے ذریعے عمران خان صاحب کس کے ایجنڈے پر پاکستان میں انارکی پھیلا رہے ہیں۔ جس ملک میں اداروں کے خلاف انارکی ہو جائے اس ملک کا نظام اندر سے امپلوڈ کر جاتا ہے۔ اگر آپ کی معیشت تباہ ہو آپ معیشت کو کھڑے کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے ادارے تباہ کر دیے جائیں اور اداروں کی ساکھ کو تباہ کر دیے جائے تو ان اداروں کے ساتھ ریاست بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنی اس قسم کی منفی سیاست کا نشانی پاکستانی قوم کو بنائیں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بنائیں۔ اور میں صرف اس وقت جو حالات کی سنجیدگی ہے اس کے لیے کچھ موٹی موٹی باتیں ضرور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی جو ہدف ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا وہ تقریباً 7,000 ارب روپیہ ہے۔
FBR 7,000 ارب کے محصولات یا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرے گا. اس میں سے تقریباً 58% صوبوں کی طرف چلا جائے گا NFC ایوارڈ کی طرف, اور وفاقی حکومت صرف 42% کے قریب رکھ سکتی ہے. اور وہ اگر آپ 7,000 کا 42% دیکھیں تقریباً 3,000 ارب کے قریب آئے گا. آج بجٹ میں 4,000 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے درکار ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ 2017-18 میں قرضوں کی ادائیگی کا حجم 1,500 ارب روپے تھا. یہ 4 سالوں میں 1,500 ارب سے بڑھ کر 4,000 ارب پر پہنچ گیا ہے. ہمارے پاس وفاقی حکومت کو جو ٹیکس محصولات وصول ہوں گے وہ 3,000 ارب کے ہیں. ہم نے جو ٹیکسوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ 4,000 ارب کی کرنی ہے. اس کے اوپر جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ تقریباً 1,500 ارب روپے کا ہے. جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب روپے کا ہے. جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 550 ارب روپے کی ہے. 530 ارب روپے کی پینشن ہے جس میں 400 مسلح افواج کی اور 130 سول اداروں کی پینشن شامل ہے. اسی طرح تقریباً 1,200 ارب روپے وہ لونز ہیں, ایڈوانسز ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اور مختلف اداروں کو حکومت دینے کی پابند ہے. 700 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو مختلف مدوں میں دی جائے گی, مختلف سہولتوں میں, یا وہ کھاد کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر جو بھی حکومت کے گندم پر سبسڈی کہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے وہ تقریباً 700 ارب روپے کی ہے. یہ وہ چند موٹے موٹے اخراجات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں کہ جن کو 3,000 ارب میں سے وفاقی حکومت نے پورا کرنا ہے. اگر کسی انسان کی 3,000 روپے کی آمدنی ہو اور اس نے 4,000 کا ادھار اتارنا ہو اور باقی 1,500 اس نے دفاع پہ, 700 اپنے ترقیاتی اس پر, 550 ارب جو ہے تنخواہوں پہ, 525 ارب پینشنوں پہ, اور پھر جیسے میں نے آپ سے 1,200 اور 700 ارب ایڈوانسز ٹو کارپوریشنز اور سبسڈیز کا, تو یہ 6-7 ہزار ارب کا خرچہ جب آپ نے 3,000 ارب میں سے کرنا ہے تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. تو آج پاکستان کا فنڈامنٹل چیلنج یہ ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ جو پچھلی حکومت ہم پہ ڈال گئی, ان کے اپنے وزیر خزانہ کیا فخر سے فرماتے ہیں کہ جی ہم نے 80 نہیں صرف 76% پاکستان کے قرضوں کا برابر قرض لیا ہے. تو آج پاکستان ایک ایسی دلدل میں دھنس رہا ہے کہ ہمیں اسے نکالنے کے لیے حکومت کو وسائل پیدا کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سبسڈی دے سکے, کیونکہ سبسڈی کے لیے آپ کے خزانے میں پیسے ہونے چاہیے, اور یہاں حالت یہ ہے کہ آخری کوارٹر کے لیے زیرو ریلیز کی گئی ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس لیے جو وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ایک چارٹر آف اکانومی ہے. اگر ہم نے بحیثیت قوم ملک کے مفاد کے اندر مل کر اگلے 10 سالوں کے لیے پالیسیز کے تسلسل کو یقینی نہ بنایا, اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترجیحات کے اوپر ایک براڈ بیسڈ کنسنسس نہیں کیا کہ حکومت جس کی بھی آئے لیکن ہم سمت نہیں بدلیں گے, ہم پاکستان کی معاشی سمت ایک ہی ڈائریکشن میں رکھیں گے اور اس تسلسل کو یقینی بنائیں گے, تو ہم کبھی بھی ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹس میں لیپ فراگ کرنا ہے. 2-4 ارب سالانہ اضافہ نہیں کرنا, 5 سے 10 ارب ڈالر سالانہ اگر ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی گروتھ کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اسی طرح
پاکستان میں 1، 2، 3 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا۔ ویتنام جو ہم سے آدھی آبادی کا ملک ہے، 10 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہاں 30 ارب ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے۔ تو ہمیں پاکستان میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہے، اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بین الاقوامی انویسٹر کو بتائیں کہ ملک میں انتشار نہیں ہے، ملک پرسکون ہے، ملک کے اندر استحکام ہے، ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہے، تب انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے وسائل پیدا نہ کیے تو آج ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ 700 ارب ہے، اگلے سال یہ 400 ارب رہ جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے، جس ملک میں 22 کروڑ آبادی ہو، 2/3 نوجوان ہو، اگر اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑنا شروع ہو جائے گا تو وہاں پر پھر انتہا پسندی، وہاں پہ خودکش بمبار اگر پیدا نہیں ہوں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ اگر ہم نے پاکستان کو ایک کامیاب معیشت میں بنانا ہے تو ہمیں اپنے وسائل کو بڑھانا ہے، ہمیں ویلتھ کریشن کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ہمیں سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ 75 سال سے جیسے یہ ملک چل رہا ہے اس طریقے پہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہمیں ایک نئی ڈائریکشن لینی ہے، ہمیں قومی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملک کی معاشی پالیسیوں کے اوپر ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہے۔ اور اگر یہ کنسنسس ہم نے کریٹ نہ کیا اور انتشار کے ساتھ چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ جیسے 75 سال ضائع ہوئے ہیں، اگلے 25 سال بھی ضائع کر کے 2047 میں ہم پھر تاریخ کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی فوج کو، حکومت کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دے کر ملک میں انتشار پیدا کرنے کی سیاست کریں، وہ ایک مثبت رویہ اپنائیں، اپنی ناکامیوں سے سیکھیں اور مثبت طریقے سے نیشنل چارٹر آف اکانومی کا حصہ بنیں، تاکہ ہم سب بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بات چیت کریں۔ اس سے پہلے بھی جب ہم حکومت میں تھے، آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا دہشت گردی کے خلاف۔ آج معیشت کی بحالی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جو ہم سب مل کر بنائیں، اور جو بھی حکومت آئے وہ اس پلان سے ڈیویٹ نہ کرے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ اپنے طرز عمل پہ غور کریں گے۔ پنجاب کے اندر عمران خان جو اسپیکر کے عہدے کو بے توقیر کر رہے ہیں، اسپیکر کے عہدے سے جیسے غیر آئینی اقدامات کروا رہے ہیں، وفاق میں صدر مملکت کے عہدے کو جیسے بے توقیر کر رہے ہیں، یہ ان کے مائنڈ سیٹ کی علامت ہے کہ وہ ایک انارکسٹ ہیں، وہ آئین پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ جو انارکسٹ ہو، جو ریکلیس ہو، ریاست کا نظام توڑا نہیں جا سکتا۔ ریاست اور آئین نے قائم رہنا ہے۔ جو آئین سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش ہوتا ہے، وہ آئین کو نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ آئین پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے۔ آئین پاکستان کی پشت کے اوپر 22 کروڑ عوام ہیں، آئین پاکستان کی پشت کے اوپر پاکستان کے قومی ادارے ہیں، لہذا جو بھی پاکستان کے آئین کی اسکیم سے ٹکرائے گا وہ اپنا سر پھاڑے گا۔ اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے بھی آئین سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ آئین کو نقصان نہیں پہنچا سکے، خود کو تباہ اور برباد کر کے رخصت ہوئے، اگرچہ اس بربادی میں انہوں نے ملک کو بھی حصے دار بنایا۔ تو اس لیے یہ غیر معمولی حالات ہیں جس میں حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ دل پر پتھر رکھ کے کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں کر رہی ہے۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ IMF کی طرف سے بھی اس چیز کو سمجھا جائے گا کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، اس کے پیش نظر پاکستان سے اس طرح کی شرائط پر اصرار کرنا کہ جس سے ملک میں افراتفری بڑھے، وہ کسی بھی معاشی نظام کو دانشمندی سے ریفارم کی طرف لے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ جب ہوگا تو اس کے بعد کرنسی مارکیٹ میں اور ملک کے حوالے سے انویسٹرز میں کانفیڈنس بحال ہوگا، چونکہ ان حالات کے اندر یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو یہ ثابت کریں کہ پاکستان نے اگر ماضی میں کوئی کمٹمنٹس کی ہیں تو پاکستان ان کے اوپر قائم رہ سکتا ہے، تسلسل کر سکتا ہے، ورنہ ملک کی ساکھ کا سوال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ایک ایسا معاہدہ ہے، جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان نے اپنا قلم IMF کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے کہ آپ جو شرائط لکھیں گے میں پوری کروں گا۔ آج وہ ان شرائط کو پورا کرنے کی بجائے راہ فرار حاصل کر گئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ملک کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اس معاہدے پر عمل کر کے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ مثال وہی ہے کہ جیسے کوئی ایک اناڑی ڈرائیور بس کا ایکسیڈنٹ کر دے، سواریوں کو زخمی کر کے بس کو توڑ کے خود چھلانگ مار کے تماشائیوں میں جا کے کھڑا ہو جائے اور پوچھے کہ ایکسیڈنٹ کس نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی آج وہی مثال ہے کہ جو ڈرائیور بس کو مار کے تو تماشائیوں میں کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بھی ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے۔ جناب، آپ یہ ایکسیڈنٹ کر کے گئے ہیں، آج آپ کی جو کارنامے ہیں، جو آپ کی نالائکیاں تھیں، جو آپ کی نااہلیاں تھیں، اور جو آج پاکستان کو حالات درپیش ہیں، آپ اگر قومی اسمبلی میں ہماری پچھلے 3 سالوں کی تقریریں نکالیں تو سب تقریریں اس بات کا ثبوت ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے آج کے حالات کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ حرف برف سچا ثابت ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے پاس نہ معاشی پلان تھا، نہ صلاحیت تھی، اور وہ ملک کو ایک معاشی دلدل کے اندر پھینک کے باہر بنی گالہ میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور روز کبھی کہیں بیان فائر مارتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف فائر ہوتا ہے، کبھی عدلیہ کی طرف فائر ہوتا ہے، کبھی فوج کی طرف فائر ہوتا ہے۔ ان فائروں کو کرنے کی بجائے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ ملک کو کس حال میں چھوڑ کر گئے۔ دیکھیے، جو میں آپ سے کہا نا کہ وہ معاہدہ جو کر کے گئے تھے، اس بارے میں مفتاح اسماعیل آپ کو کہہ چکے ہیں کہ جس حالت میں انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ تو پٹرول کو انٹرنیشنل لیول پہ لانے کے علاوہ اس پہ ڈیوٹیاں لگانے کا بھی وعدہ کر کے گئے ہیں، اور ہم IMF سے یہ بات پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم قوت خرید پہ تو پٹرول بیچ سکتے ہیں، لیکن اتنے اضافے کے بعد اس پہ مزید ڈیوٹی لگانے سے معیشت میں مزید دباؤ آئے گا، تو اس کو ہمیں سٹیگر کرنا چاہیے۔ ہم سب کچھ اکٹھا نہیں کر سکتے، اور شاید یہ ہے کہ اگر پٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنلی تھوڑی کمی آنی شروع ہوئے تو اس سے پھر قیمت نیچے بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، یہ PTI کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کیا معاہدہ IMF سے کر کے گئے ہیں، اور میں ہر پاکستانی کو کہوں گا کہ وہ اس معاہدے کو ضرور پڑھیں، اس کے اندر انہیں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہاں جی، ہاں، رشیا سے جو فیول امپورٹ کی بات ہے، اس میں دیکھیے ہم اس وقت جس صورتحال میں گھرے ہوئے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا اگر امپورٹ کرتا ہے تو انڈیا آج نہیں کر رہا، وہ بہت پرانا فیول امپورٹ کرتا ہے، اور اس فیول کے حساب سے ان کے پاس ریفائنریاں بھی اس پیکس کے اوپر لگی ہوئی ہیں جو رشین آئل کو پروسیس کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان ریفائنریز کو اگر ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کو وہ ایک ایشو ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ جو سینکشنز ہیں ہم اگر ان کو اس وقت کھل کے مخالف کریں گے تو پھر ہم پہ یہ بھی ایک دباؤ آ سکتا ہے کہ وہی ممالک جو ہیں IMF کے ذریعے ہم پہ مزید دباؤ ڈال سکتے ہیں. تو ہماری جو اس وقت سپیس ہے پاکستان کی، وہ بدقسمتی سے بہت محدود عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو اتنے کڑوے اور سخت فیصلے ملک کی خاطر کیے ہیں، آنے والے دنوں میں ان کے انشاءاللہ نتائج مثبت نکلیں گے اور ملک کی معیشت میں رفتہ رفتہ سنبھالا نظر آئے گا. سر، یہ آپ نے جو جس بھی پیکیج کے ساتھ یہ گورنمنٹ لی ہے، تو ایک اور پیکیج آپ کے سامنے تھا، اس کو آپ نے کرنا ہے IMF کے ساتھ. اس پیکیج کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل کاسٹ. تو کیا آپ نے کوئی سیفٹی مارجن رکھا تھا کہ اگر عمران خان پولیٹیکلی تنگ کریں اور وہ اس طرف بھی نہ جائیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ کنسنسس فار اکنامک گروتھ یا ریوائول وہ کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں ڈونٹ یو تھنک یو آر اسٹک اپ؟ اور اس کے لیے آپ کو جس طرح ایکسٹراڈنری کوششیں آپ پیکیج کو لینے کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح کے ایکسٹراڈنری کوششیں آپ کنسنسس کے لیے کوئی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو کنسنسس کے لیے کوشش کی، اور ہم جس فراخ دلی میں یقین رکھتے ہیں اور جو کولیبریٹو گورننس میں یقین رکھتے ہیں، کل اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں PTI حکومت کے انڈسٹریل زون جو CPEC کے تحت رشکئی میں بن رہا ہے وہاں پر گئے. وہ فیصل آباد نہیں گئے، وہ دھابے جی کراچی نہیں گئے، وہ کوئٹہ نہیں گئے. انہوں نے پہلا جو انڈسٹریل زون چنا جانے کے لیے وہ پشاور کے قریب یا خیبر پختونخوا میں رشکئی کا انڈسٹریل زون چنا جو PTI کی حکومت کا منصوبہ ہے. اور ان کا یہ دورہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمیں اپنی سیاست کو بھلا کر پاکستان کے مفاد میں مل کر کام کرنا ہے. اور وہاں پہ کل وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہا کہ جو بھی مدد وفاقی حکومت کی اس صنعتی زون کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے ہوگی، ہم بھرپور طریقے سے وہ مدد کریں گے. یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ جہاں پر اگر نارووال سپورٹ سٹی 90% بن گیا تھا اور چونکہ اس کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے میرا نام جڑا ہوا تھا تو اس تیار منصوبے کو 4 سالوں میں کھنڈر تبدیل کر دیا گیا، اور یہ نہیں سوچا گیا کہ جو 2.25 ارب روپیہ لگا ہے وہ ڈوب جائے گا. یہ نہیں سوچا گیا کہ پاکستان کے ہزاروں نوجوان کھلاڑی جو وہاں تربیت پائیں گے وہ اولمپکس میں جا کے میڈل لے سکتے ہیں. اسی طرح CPEC کے وہ منصوبے جو ہمارے دور میں شروع کیے گئے ان کو التوا میں ڈالا گیا. اس کے برخلاف ہم نے یہ مثال قائم کی ہے کہ ہم خود PTI کے منصوبوں پہ جا کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہماری مشترکہ کامیابی ہے. تو یہ ہے ایک ملک کے اندر کولیبریٹو گورننس پیدا کرنے کا طریقہ. دوسری جو آپ کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو جب ان حالات کا پتہ تھا تو آپ نے PTI کو اپنی مدت پوری کرنے کیوں نہیں دی اور آپ نے 2023 تک انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جیسے کہتے ہیں نا بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، ملک جو ہے اس کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی. ایک طرف شیطان تھا یا ڈیول تھا اور دوسری طرف گہرا سمندر تھا، یا کہہ لیجیے ایک طرف کھائی تھی ایک طرف سمندر تھا. ایک آپشن میں پاسبل ڈیتھ تھی اور دوسری آپشن میں ملک کے لیے شیور ڈیتھ تھی. وہ کیا ہے؟ اگر ہم عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالتے تو یہ پاکستان کے آئین کو بلڈوز کر کے اس ملک میں 1 پارٹی سسٹم بنانے کی طرف جا رہے تھے. یہ قومی اداروں کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے تھے اور قومی اداروں سے اگلے الیکشن میں 2018 کا ری پلے کرا کے دوبارہ دھاندلی سے منتخب ہونے کا پلان بنا رہے تھے. اگر وہ راستہ یہ ان کو مل جاتا، انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس میں اپنی من پسند عدالتیں کینگرو کورٹس بنانے کے لیے
لاکھوں روپے کی پرکشش تنخواہیں رکھی تھیں ریٹائرڈ ججوں کے لیے کہ جن کو وہ ہینڈ پک کر کے لاکھوں روپے پہ لا کے اپنے مرضی کے فیصلے لے کر ساری اپوزیشن کو اپنے مقابلے سے باہر کریں گے. تو پاکستان کے میڈیا کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے تھے، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تاکہ کوئی ان کو سوال نہ پوچھ سکے. تو جس طرز کی ون پارٹی سٹیٹ عمران خان بنانے جا رہے تھے، اس سے پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کو جو خطرات تھے وہ بہت سنگین اور گہرے تھے. دوسری طرف یہ کم خطرہ تھا کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگے گا، ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن ہم پاکستانی آئین اور ریاست اور جمہوریت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک راستہ شور ڈیتھ کا تھا اور ایک راستہ پاسبل ڈیتھ اور پاسبل سروائیول کا تھا. تو ہم نے پاسبل سروائیول کو شیور ڈیتھ جو تھی ریاست کی اس کے اوپر ترجیح دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہمیشہ جب پیچھے دیکھے گی تو پاکستان کی مجموعی لیڈرشپ کو، یہ حکومت کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ نیشنل یونٹی پارٹی کی حکومت ہے. اس کے اندر پاکستان کی تمام جماعتیں شریک ہیں، چاہے وہ سیکولر ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہیں، چاہے وہ مڈل آف دا اسپیکٹرم ہیں، چاہے وہ قوم پرست ہیں، چاہے وہ مین سٹریم ہیں. ہر قسم کی پارٹی جو پاکستان کے آئین پہ اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے وہ سب اس کولیشن کے اندر ہے. تو آج پاکستان کو جن ریفارمز کی ضرورت ہے، شاید یہ قدرت کی طرف سے کولیشن کریٹ کی گئی ہے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کو ریفارمز کے ذریعے اس کھائی سے بچائیں جس میں عمران خان پھینک گیا تھا. وقت مشکل ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ کے ساتھ ایسے ریلیف میجرز لیں کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں، جو غریب طبقے ہیں، نچلے طبقے ہیں، ان کو ریلیف، ٹارگیٹڈ ریلیف دے کے ان کے لیے یہ مشکل کم کی جائے. لیکن جو ہی معیشت میں استحکام پیدا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ مہنگائی کے اوپر بھی قابو آئے گا، روزگار بھی پیدا شروع ہونا، اور پھر ملک کے اندر سرمایہ باہر سے آنا شروع ہوگا جس سے ہمارے روپے کو بھی استحکام ملے گا. صاحب یہ بتائیں، آپ سے تھوڑا سا کہ تمام جو اس وقت ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، ماشاء اللہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑے دار و شمار بنانے بھی یاد ہوتے ہیں. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اصل مسئلہ تو کرپشن کا ہے، شروع سے لے کے آخر تک گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ تک، جس کے نتائج آج کو ہم آپ کو بھگت رہے ہیں. قطع نظر اس کے کون اس کا ذمہ دار ہے، لیکن جو ذمہ دار ہیں خواہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خواہ وہ نواز شریف یا نون لیگ حکومت ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہو، چینی کے اسکینڈل والے ہوں، آٹے کی گھی کے اسکینڈل والے ہوں. اعداد و شمار کے اعتبار سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رقم ڈھول کر بول سے باہر لے کے نہیں سارے لوگ دیکھیے، اور وہ کتنی رقم ہے جو باہر گئی ہے؟ اگر پاکستان آپ کو لا سکتے ہیں، حکومت اس پر کوئی کارروائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو ہم اس صورتحال سے دیکھیے پاکستان جس حال میں پہنچا ہے. جی میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے 18,000 زیرو اور پاکستان کے 9 بلین ڈالر ہیں، لیکن افغانستانی کرنسی انٹیکٹ ہے، وہ 88 افغانی کا $1 ہے، اور پاکستان کی کرنسی مسلسل گر رہی ہے، حالانکہ ہمارے پاس ڈالر موجود ہے. اس کا کیا ہے؟ ہمیں فنان منسٹر آپ کو نہیں بتاتے. جی دیکھیے، دو چیزیں آپ نے جو کہا کہ پاکستان کی بدحالی کا کون ذمہ دار ہے. بلا شبہ کرپشن کسی بھی ملک کے لیے ناسور ہے، اور کرپشن جو ہے وہ ہر ملک کے وسائل کو ڈرین کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش جو پاکستان سے کرپشن میں بہت آگے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ہوتا تھا، وہ پچھلے 50 سالوں میں ہمیں چھوڑ گیا ہے پیچھے اور ہم سے آگے نکل گیا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت جس میں کرپشن اگر ہم سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے، بھارت بھی ہمیں اوورٹیک کر گیا ہے. اصل وجہ ہماری بدحالی کی ہمارا داخلی انتشار، پالیسیز کا عدم تسلسل اور انکمپٹنس ہے. دیکھیے، ہم کرپشن کی قیمت پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پاکستان میں
جو پالیسی ریورسلز ہوئے ہیں یا پالیسیز کا عدم تسلسل ہے اور جو نااہلی اور نالائکی ہے، اس کے اوپر روپی کاسٹ نہیں لگائی کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ پاکستان کو میرے نزدیک سب سے زیادہ نقصان پالیسیز کے عدم تسلسل سے اور مختلف ادوار میں انکمپٹنٹ رجیمز کی وجہ سے کہ جو درست فیصلوں کو نہیں کر سکیں یا انہوں نے ریورسلز کیے ہیں، اس کی وجہ سے پہنچا ہے۔ کرپشن بھی بلا شبہ ایک اہم فیکٹر ہے جس کو ہم سب نے ختم کرنا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو درجنوں ممالک گنا سکتا ہوں جو پاکستان سے زیادہ کرپشن ہونے کے باوجود ہم سے آگے نکل گئے ہیں، لیکن کوئی ایک ملک ایسا نہیں گنا سکتا کہ جہاں داخلی انتشار، عدم استحکام، پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ اس ملک نے کامیابی سے معاشی طور پہ ترقی کی ہو۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے، جو لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے اور جو انکمپٹنس ہے، اس کا علاج ہم دریافت کریں، اور اگر ہم ان چیزوں کو فکس کر لیں گے، کرپشن کا سب سے بڑا تریاق ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو ہی سوسائٹی نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جاتی ہے تو کرپشن کے سوراخ بند ہونا شروع ہوتے ہیں، چونکہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں میں خوشحالی آتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے۔ لیکن جب آپ غربت کی طرف جائیں گے تو آپ جتنے مرضی قوانین بناتے جائیں، کرپشن کے چور دروازے کھلتے جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ جس ملک نے کامیابی کے ساتھ کرپشن کا علاج کیا ہے، اس نے اپنی ترقی پہ زور دیا ہے، اور ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ان کی کرپشن کے بھی دروازے بند ہونے شروع ہوئے ہیں، ان کے ادارے مضبوط ہونے شروع ہوئے ہیں۔ لیکن دس از ناٹ ٹو سے کہ ہمیں کرپشن کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، ہمیں کرپشن کے بارے میں شفاف ادارے اور شفاف قوانین بنانے چاہیے۔ ہمارے ملک میں کرپشن کو ایک سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کرپشن کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر نیب بنا تو وہ اس لیے بنا کہ آپ کی وفاداریوں کو توڑے، اگر آپ نے وفاداری تبدیل کر لی تو آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اگر آپ حکومت کے مخالف ہیں تو آپ نے کچھ نہیں بھی کیا تو نیب پکڑ کے آپ کو اندر کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کا جو احتساب ہے وہ ملک کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کرتا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں سارے افسروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، فیصلے دینے چھوڑ دیے، سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کرنی چھوڑ دی، تو اس کا نقصان ملک کو ہوا۔ تو یہ تو احتساب بہت مہنگا پڑ گیا پھر ہمیں۔ تھینک یو۔